دیکھ رہے ہیں سازی چوٹی 786. اس وقت میں موجود ہوں زمان پارک میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مستقل شہروں سے جوان کھڑے ہوئے ہیں خان صاحب کی سیکورٹی میں. تیز بارش میں یہاں پر اپنا حوصلہ اور جذبہ لے کے یہاں پر چھوٹے چھوٹے کیمپ لگائے ہوئے اپنے خان صاحب کی سیکورٹی میں یہ جوان موجود ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. کہاں سے تعلق ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میاں والی. میاں والی. اچھا سر میاں والی سے آپ کا تعلق ہے. آپ بارش میں کھڑے ہوئے گھر والوں کو بتا کے آئے ہیں یہاں پر؟ جی گھر والوں کو بتا کے بھی آئے اور ہم یہ نہیں سمجھتے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک عاشق رسول کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. یہ وہ عاشق رسول ہے کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان ہو گیا, یہ نواز شریف ہو گیا, یہ بلاول بھٹو ہو گیا, یہ آصف علی زرداری ہو گیا, یہ آپ کو میں بتاؤں کہ ان لوگوں نے 40 سال حکومت کی ہے, لیکن جن کی ٹانگیں کانپتی ہیں جب دوسری دنیا میں جاتے ہیں, امریکہ کے آگے جاتے ہیں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے. لیکن خان صاحب کو 3 سال کی حکومت ملی, وہ بھی لولی لنگڑی تھی, لیکن خان صاحب نے دنیا میں کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. آپ اگر ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے. دی گریٹ محمد, یہی وجہ تھی کہ امریکہ کو وہ پسند نہیں آیا, یہی وجہ تھی کہ وہ انڈیا کے اس یہودیوں کو پسند نہیں آیا, یہی وجہ تھی کہ یہ جو پاکستان میں یہ پالتو غدار, یہ امریکہ کے ڈالروں پہ پلنے والے پٹھو, ان کو تکلیف ہوئی. یہ پٹھو تکلیف ہوئی اور یہ سمجھا کہ یہ پاکستان میں ایک عاشق رسول آ گیا ہے جس نے 49 مسلمان ممالکوں کو اکٹھا کر لیا, جس نے پاکستان میں تمام 49 ممالک کے وزیر خزانہ کو اکٹھا کر دیا, وزیر خارجہ کو اکٹھا کر دیا. یہی تکلیف تھی کہ یہ غدار لوگ اکٹھے ہوئے, چند ایک بکاؤ, چند ایک ڈالروں پہ بکنے والے لوگ, بڑی بڑی سیٹوں پر بکنے والے لوگ. کیا کمی تھی جہانگیر ترین کو؟ پیسے کی کمی تھی؟ نہیں, یہ امریکہ کے پٹھو ہیں. علیم خان کو پیسے کی کمی تھی؟ پیسہ تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے. میری ماں بھی لین میں لا کر آٹا لیتی ہے, میری بہنیں بھی لین میں لا کر 10 کلو کا تھیلا لیتی ہے. تکلیف تو ہمیں ہوتی ہے, لیکن ہم جہاں کھڑے ہیں حق سچ کے ساتھ, بھائی یہ منافقین کا ٹولہ ہے. یہ منافقین کا ٹولہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا, یہ اس دور میں بھی ہے. پاکستانیوں, اس منافقین ٹولے کو آپ نے نیست و نابود کرنا ہے, ورنہ ہمارے بچے, یہ جو بلاول بھٹو خسری, یہ جو مریم نواز سرجری کروا کے آئی ہے, یہ جو خدا کی قسم توہین ہے, یہ ہمارے ملک کی توہین ہے, یہ ہماری عورتوں کی توہین کرتی ہے. ہماری عورتیں ایسی نہیں ہیں کہ قطر کے شہزادوں کے پاس جائیں, ہماری عورتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہیں 80 سال کی اور وہ 18 سال کی بن کر آ جائے. ہم بیوقوف نہیں ہیں, ہم ان کو مسترد کرتے ہیں, ہم ہر اس مولوی کو مسترد کرتے ہیں جو ان کے ساتھ کھڑا ہے. ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان ترقی کرے گا, اور جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے آئیں گے. ہم نہیں کرتے پٹھانوں پہ بمباری, پٹھان ہمارے بھائی ہیں, کیوں کریں؟ کیوں ہم امریکہ کے ڈالر لے کر اپنے پٹھانوں پر بمباری کروائیں؟ یہ ہے تکلیف ان کو, یہ ہے موت ان کو, جو خان صاحب نے مانا نہیں ہے. خان صاحب نے تو کہا ناٹ ایبسولوٹلی, ناٹ ایبسولوٹلی. یہ ہمارے میاں والی کی جو زبان ہے نا, یہ انگلش میں ہم کہتے ہیں دفع ہو جاؤ. ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے ہم آپ کے پٹھو نہیں ہیں کہ ہم آپ کے کہنے پہ ہم اپنے پٹھانوں پر بمباری کریں. پھر وہی پٹھان جس کا باپ مر جائے, جس کی بہن مر جائے, جس کا گھر گر جائے, وہی پٹھان پھر دہشت گرد نہیں تو اور تجھے وہ سلامیاں دے گا. اس نے تو پھر دہشت گردی کرنی ہے جب آپ اس کے گھر کے اوپر بمباری کریں. بھائی اس وقت ہمارے علاقے میں 10,000 روپے کے 1,000 اینٹ ہے. 10,000 روپے پہ ایک مستری
2200 रुपए मजदूरी लेता है, एक मजदूर 1000 रुपए लेता है, एक रेत की ट्राली 15,000 रुपए की आती है, एक बजरी की ट्राली 10,000 रुपए की आती है। हम मजदूर हैं, हमें पता है। एक आदमी जब इतना शौक से घर बनाए, फिर उसके घर के ऊपर गोला गिर जाए, उसके घर वाले मर जाएं, तो क्या वो आपको सलामियां देंगे? मियाँ साहब वो आपको बाप समझेंगे? वो तो आप पर लानत भेजेंगे। हम नहीं चाहते अमेरिका के डॉलर भाई, हम रूखी सूखी खा लेंगे, हम मिर्च के साथ खा लेंगे। सर, अभी हम ये बताएं आपका भी क्या मुतालबा है यहाँ पर? अभी बैठे हुए खान साहब की सिक्योरिटी में, खान साहब अभी आपको यहाँ घर जाने का क्या, अगर मुज़ाकरा हो जाते तो क्या आप? ये पाकिस्तान में एक ऐसा नैरेटिव जा रहा है कि शायद ये गरीब लोग इधर आए हुए हैं। भाई जहाँ पे इमरान खान के वो चौकीदार बन के बैठे हैं जिनके अपने 50-50 गनमैन हैं, जिनके अपने 50-50 गनमैन हैं। इन टट्टुओं को क्या पता है? ये जो अली अमीन गंडापुर बैठा है, इसके अपने 50 गनमैन हैं। ये घर में जाता है, इसकी अपनी 10,000 सिक्योरिटी है। और वो खान साहब का चौकीदार क्यों बनाए? क्योंकि वो आशिक रसूल है। ये मियाँ साहब नहीं है कि ये बिलावल भुट्टो खुसरी नहीं है कि जिनके DCO और DPO को आगे जाकर हाथ फैलाते हैं कि खुदा के लिए हमें कुछ चंद पटवारी दे दो, और वो गवर्नमेंट की तनख्वाह लेते हैं और वो उनकी चौकीदारी करते हैं। ये बताएं अभी कराची में जो इलेक्शन हुआ, वो उनका मुराद अली शाह है, जो उन्होंने बयान दिया हमने पुरअमन इलेक्शन करवाया, वो भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा कराची के अंदर तो कराची इलेक्शन हुआ। और आज अली सईद साहब उन्होंने तनकीद करी, इन्होंने ठप्पे जो मीडिया पे चल रहे थे वो दिखा भी रहे थे, उनके सबूत था, उन्होंने दिखा रहे थे ठप्पे किस तरीके से उनको पुलिस वालों ने लगाए, और वो दिखा रहे थे अली सईद साहब ने। उस पर क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि अगर वो मर्द हैं, वो तो 14 जमातें हैं। खान साहब के पास तो 14 जमातें नहीं हैं ना, खान साहब तो अकेला है, वो 14 जमातें हैं। अगर वो मर्द हैं तो इलेक्शन करवाएं, मैदान में आएँ और इलेक्शन करवाएं। अगर फिर भी वो कहते हैं हम पॉपुलर हैं, वो बाज़ार में जाएं, बगैर प्रोटोकॉल के जाएं। खान साहब तो कराची से लेकर सिंध तक जाता है, सिंध से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक जाता है, और वो अकेला जाता है। उनमें अगर पॉपुलरिटी आए तो भाई वो बगैर प्रोटोकॉल के बाजार में जाए। वो नबील को बोल किया ना, वो कहता था मैं लियारी का डॉन हूँ, लोगों ने उसके कपड़े उतार दिए हैं। वो जो इनको कितने जूते पड़ेंगे। अगर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आज पाकिस्तानी लोग गरीब हैं, बेचारे गरीब हैं लोग पाकिस्तानी। जिस दिन भाई इनके पास पुलिस की पावर ख़त्म होगी, जिस दिन इनके पास वजीर दाखिला की सीट ख़त्म होगी, राणा सनौला आप फैसलाबाद भी नहीं निकल सकोगे, क्योंकि अब आप नाच रहे हो कि आपके पास पुलिस की है। और दूसरा, राणा सनौला ये तहरुल कादरी का